اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی میری تقریر کا عنوان بہت منفرد اور حساس ہے، جو کہ یقیناً ہر مسلمان کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنی میرے لیے رکھتا ہے۔ آج مجھے ناموس رسالت پر بات کرنے کا شرف بخشا گیا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کے طالب ہوں۔ علی وقار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تضحیک آمیز جملے استعمال کرنا، خواہ الفاظ میں، خواہ بول کر، خواہ تحریری، ظاہری شباہت پیشکش یا ان کے بارے میں غیر ایماندارانہ براہ راست یا بلا واسطہ سٹیٹمنٹ دینا، جس سے ان کے بارے میں برا، خود غرض یا سخت تاثر پیدا ہو، یا ان کو نقصان دینے والا تاثر، یا ان کے مقدس نام کے بارے میں شکوک و شبہات، تضحیک پیدا کرنا، ان سب کی سزا عمر قید یا موت اور ساتھ میں جرمانہ ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو کذاب اور جھوٹا سمجھا جائے گا۔ یہ اسلام کا ایک بغیر اور غیر متنازع متفقہ عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی پارلیمنٹ نے 1974 میں متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔ 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا، جس کی روح سے قادیانیوں کو اپنے عقیدے کی تشہیر سے روک دیا گیا۔ دین دشمن قوتوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً ختم نبوت کے عقیدے اور توہین رسالت کی سزا کے حوالے سے سازشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ساتھیو، ناموس رسالت بڑا حساس موضوع ہے اور مسلمانوں کا اجماعی و مسلمہ عقیدہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، دور نبوی سے لے کر آج تک کسی بھی دور میں شاتم رسول کو مسلمانوں نے برداشت نہیں کیا۔ کوئی مسلمان کتنا ہی گیا گزرا ہو، عملی اعتبار سے اس کا دامن بالکل خالی ہو، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو، شراب کے نشے میں دھت رہتا ہو اور زنا کا عادی ہو، الغرض زمانے بھر کی برائیاں اس میں پائی جاتی ہوں، مگر اس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چنگاری ہر وقت بیدار رہتی ہے اور وہ خواجہ یثرب کی عزت و ناموس پر مر مٹنے کو سعادت دارین سمجھتا ہے۔ ہر دور میں آقا نامدار کی ناموس پر حملہ کرنے کی ناکام کوششیں گستاخان رسول کرتے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی کئی بدبخت اس جرم کا ارتکاب کر کے اپنے انجام بد کو پہنچے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ناموس سے مراد آبرو، عزت، شہرت، عظمت اور شان ہے۔ ناموس رسالت سے مراد
رسول کی آبرو، عزت، شہرت، عظمت اور شان ہے، اور تحفظ ناموس رسالت سے مراد ہے کہ کسی بھی رسول کی آبرو، شہرت، عزت، عظمت یا شان کا لحاظ کرنا، ہر قسم کی عیب جوئی اور ایسے کلام سے پرہیز کرنا جس میں بے ادبی ہو، ان تمام امور کا لحاظ رکھنا فرض ہے اور مخالفت کرنا کفر ہے۔ مالک ہم سب کو آقا کی ناموس کے محافظ بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔